تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ صدق الله العظيم۔ اس آیت میں دودھ پلانے کے مسائل کا تذکرہ ہے۔ ارشاد فرمایا والوالدات، اور مائیں یرضعن اولادہن، اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں۔ یہاں پر وعلی الوالدات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماؤں کے ذمے دودھ پلانا لازم، فرض اور ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر عورتیں شوہروں کے نکاح کے اندر ہیں اور ان کی زندگی صحیح طریقے سے گزر رہی ہے تو احساناً اور اخلاقی اعتبار سے ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے بچوں کو دودھ پلائیں، کیونکہ شوہر نان، نفقہ، روٹی، کپڑا، مکان، یہ سب ذمہ داریاں برداشت کرتا ہے۔ تو عام طور سے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن مسئلہ تب ہو جاتا ہے اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی اور بچہ چھوٹا ہے، تو اس شکل کے اندر فرماتے ہیں جب تک وہ عدت کے اندر رہے گی اس وقت تک تو شوہر کے ذمہ اس کا خرچ ہے ہی، اس لیے وہ ڈبل الگ سے خرچ کا مطالبہ نہیں کر سکتی کہ دودھ پلانے کا الگ دو اور چونکہ میں عدت کے اندر ہوں اس کا الگ دو، اس کی تو اجازت نہیں ہے، ڈبل خرچ نہیں دیا جائے گا۔ البتہ عدت گزرنے کے بعد عورت کو مستقل طریقے سے خرچ دینا، روٹی، کپڑا، مکان، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ بچے کی جو ضروریات ہیں وہ الگ سے دی جائیں گی، مثلا وہ کپڑے پہنتا ہے یا جن چیزوں کی ضرورت ہے، اور اگر وہ اپنی کوئی اجرت طے کرنا چاہے کہ میں تو اتنے مہینے کے مجھے چاہیے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو اسی کو فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں حولین کاملین، پورے 2 سال۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال کی مدت ہے، بعض فرماتے ہیں کہ فتویٰ 2 سال ہی کا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک بھی اگر کسی نے پلا دیا گنجائش ہے، اس سے زیادہ نہیں پلانا چاہیے۔ فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو رضاعت، دودھ پلانے کی مدت کو مکمل کرنا چاہے کہ 2 سال تک دودھ پلائے۔ آگے فرمایا وعلی المولود لہ، اور بچوں کے والدین کے ذمے ہے، یہاں پر علی آیا ہے، اور علی جب کہیں پر آتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں واجب اور ضروری کے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، علی آیا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تو لفظ علی جب کہیں آتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا وعلی المولود لہ، جن کے لیے بچوں کو جنا گیا ہے، یعنی باپ، والدین، ان کی ذمہ داری ہے
رزقہن عورتوں کو خوراک کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا، وکسوتہن اور ان کے پہننے کا انتظام کرنا، ان کو کپڑے پہنائے، بالمعروف دستور کے مطابق، لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے شوہر کی مالی حیثیت دیکھی جائے گی، اگر بہت عمدہ ہے تو کھانا پینا ضروریات کا خیال بھی عمدہ طریقے سے کرے۔ شوہر کی حیثیت اگر میڈیم کلاس کی ہے تو میڈیم خرچہ اٹھائے، اگر لو کلاس سے تعلق رکھتا ہے تو پھر جو ضروری چیز ہے وہ ادا کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر حال میں عورت مطالبہ کرے کہ مجھے اتنے ہی پیسے لینے ہیں، ایسا ہی کپڑا لینا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ آگے ایک مسئلہ اور بیان فرمایا، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ تو والدہ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ والد ہی کو نقصان پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے، اعتدال میانہ روی رہے۔ عورت کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے شوہر یہ کہے کہ بھائی اس کا تو بچہ ہے ہی، ممتا سے مجبور ہو کر کے دودھ پلائے گی، میں تمہیں کوئی اجرت کوئی پیسہ نہیں دیتا، تمہاری مرضی پلاؤ نہ پلاؤ، تو وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یا بیوی کو پریشان کر رہا ہے کہ نہیں تمہیں ہی ہر حال میں پلانا پڑے گا، جبکہ عورت چاہتی نہیں ہے۔ یہ شکل یہ ہے کہ وہ بیوی تو چاہتی ہے اس کی جس کو طلاق دی ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں چونکہ میں اس کی دیکھ ریکھ زیادہ رکھ سکتی ہوں، لیکن شوہر کہتا ہے کہ تم سے تو پلوانا ہی نہیں ہے، چاہے کہیں اور سے کچھ بھی انتظام کرنا پڑے۔ تو یہ سب تکلیف پہنچانے کی شکلیں ہیں۔ فرمایا نہ تو بچے کی وجہ سے عورت کو تکلیف پہنچائی جائے، اور نہ جس کا وہ بچہ ہے نہ باپ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ مثلا عورت یوں کہہ دے کہ میں کسی قیمت پہ دودھ نہیں پلاؤں گی، آپ کی ٹینشن آپ جانو، آپ کا کام۔ یا عام عورتیں جو ایک اجرت لیتی ہیں اس سے ڈبل یا اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے کہ پلا سکتی ہوں لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ یہ سب باتیں تکلیف کی ہیں۔ اچھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آگے فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارثوں کے ذمے بھی اسی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ شوہر نے طلاق دی اور شوہر کا پھر انتقال ہو گیا، یا طلاق کے بغیر ہی شوہر کا انتقال ہو گیا، اب ظاہر بات ہے بچہ یتیم ہو گیا۔ اب باپ تو رہا نہیں کہ وہ کسی سے دودھ پلوائے، باپ تو انتقال کر گیا، اب چھوٹا بچہ ہے تو اس کی دیکھ ریکھ اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ چونکہ عدت کے بعد عورت تو نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں نہیں؟ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن تو عدت کے اندر وہ رہے گی، لیکن اس کے بعد تو نکاح سے باہر ہو جائے گی نا عدت کے بعد۔ تو اب یہ جو بچہ اس کے پاس ہے اس کی دودھ پلانے کی ذمہ داری، اس کے خرچوں کی ذمہ داری کس پر ہے؟ باپ تو رہا نہیں۔ تو یہاں پر ایک نیا مسئلہ بیان فرمایا کہ اس بچے کے جو وارث ہیں، اگر یہ بچہ گزرتا اس کی پراپرٹی کن کو ملتی یہ دیکھا جائے گا، ان کی ذمہ داری ہے، چاہے دادا ہو چاہے دادی ہو چاہے کوئی بھی ہو یا چچا وغیرہ ہو، کہ وہ اس کا خرچہ برداشت کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ بچہ اپنی ماں کے پاس یا باپ کے پاس کس کے پاس رہے گا طلاق کے بعد؟ اگر طلاق ہو جائے آپس میں یا انتقال ہو جائے شوہر کا۔ اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ 7 سال تک اپنی ماں کے پاس رہ سکتا ہے، 7 سال کے بعد اپنے باپ کے پاس واپس آ جائے، لیکن تب جب کہ اس عورت نے کسی محرم سے شادی نہ کی ہو۔ مثلا اس نے کہیں شادی کر لی، اب ظاہر بات ہے دوسرے شوہر کی کوئی گارنٹی نہیں، وہ اس کا خیال رکھے گا بھی نہیں رکھے گا، تو پھر تو حق ہے کہ وہ واپس لے لے۔ البتہ عورت نے اگر شادی نہیں کی ہے تو 7 سال تک اپنے پاس رکھ سکتی ہے لڑکے کو، اور لڑکی کو 9 سال تک
جو علماء نے لکھا ہے اپنے پاس رکھے، پھر شوہر لے سکتا ہے، چونکہ شادی بھی اسی کو کرنی، وہ بیچاری کہاں سے اس کے اخراجات اٹھائے گی۔ پھر اس سلسلے میں علماء کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ماں کا حق ہے، اگر ماں نہ ہو تو پھر نانی، نانی کے بعد پھر دادی، اور دادی کے بعد میں پھر بہن، اور بہن کے بعد میں پھر پھوپھی، اور پھر اور رشتہ داروں کا حق بنتا ہے اس کے بعد میں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر خالہ ہے تو خالہ بھی ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس کو بھی پرورش کے لیے بچے کو دیا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی سے روایت ہے کہ مکہ المکرمہ گئے، اور وہاں سے حضرت حمزہ جو نبی کے چچا ہیں پیغمبر کے، اور احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کی کوئی چھوٹی بچی تھی۔ اب ظاہر بات ہے باپ بھی نہیں رہے، اور شاید ماں پتہ نہیں ان کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، کیا شکل تھی، چھوٹی بچی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت زید بن حارثہ ان کو مکے سے لے کر مدینہ آ گئے، اور مقصد یہ تھا اس بچی کو میں اپنے پاس رکھوں، اس کی تربیت کروں۔ اب آپ اس حدیث کو سنیں گے تو رونا آتا ہے کہ وہ زمانہ کتنے خیر کا تھا کہ یتیم بچوں کی پرورش کرنے کو ثواب کا کام سمجھتے تھے، جھگڑتے تھے اس کے اوپر، اور آج یتیموں کو دھکے دیے جاتے ہیں، پراپرٹی ضبط کر دی جاتی ہے، ان کا حق مار لیا جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ لے کر کے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی میرا حق زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، چونکہ حضرت علی کے والد کون ہیں؟ ابو طالب، ابو طالب کے بھائی حمزہ تھے، تو کہا یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور آپ کی صاحبزادی میرے نکاح کے اندر ہے، وہ اس کا زیادہ خیال رکھے گی، آپ یہ بچی مجھے دے دیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں ایک صحابی ہے، حضرت زید بن حارثہ ان کو لے کر کے آئے، اور حضرت علی نے مطالبہ کیا۔ ایک صحابی اور ہے، ان کے نکاح کے اندر حضرت حمزہ کی بہن تھی، ان کے نکاح کے اندر انہوں نے آ کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اللہ کے نبی یہ بچی آپ مجھے دے دیں۔ ان کے بھی چچا لگتے تھے وہ، کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور ان کی سگی خالہ میرے نکاح کے اندر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کو ان صحابی کو دے دیا، اور کہا کہ خالہ بھی ماں کے درجے کے اندر ہوتی ہے، خالہ کا حکم بھی وہی ہے۔ اب اس وقت ذہن سے نام نکل گیا، بڑی دقت ہو رہی ہے، اور جن اس صحابی کا نام بڑا مشہور صحابی ہے، معروف اور مشہور صحابی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کی تربیت کے بارے میں شریعت نے بہت احکامات دیے ہیں، ہم اندازہ بھی نہ لگا سکتے۔ آج کی دنیا جو کہتی ہے کہ بچوں کے حقوق پر بات کرتی ہے، یہ ہے وہ ہے، شریعت سے زیادہ حق کسی نے کسی کو دیے ہی نہیں۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، بس اگر یہ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہے، شوہر بیوی دونوں طلاق بھی ہو گئی، یہ طلاق نہیں ہوئی ہے لیکن بچے کی مطلب سال ڈیڑھ سال گزر گیا، اب دونوں مشورہ کر کے بچے کو دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ 2 سال سے پہلے بھی اگر مشورے سے دودھ چھڑا لیں گے تو اس میں کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ایک مسئلہ اور بیان فرمایا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ دودھ پلواؤ اپنے بچوں کو کسی اور سے، جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ آپ قریش قبیلے سے باہر کہاں گئے؟ حضرت حلیمہ کے پاس دودھ پینے کے لیے۔ تو اس طریقے کا اگر رواج ہے، ماحول ہے، اور ماں باپ یہ مشورہ کر لیں کہ بھائی کسی اور سے دودھ پلوانا ہے،
کوئی مثلاً ماں کا دودھ سوٹ نہیں آ رہا ہے یا ڈاکٹروں نے منع کر دیا، بعض مرتبہ دودھ خراب بھی تو ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ بچے کے لیے نقصان دہ، آپ اس دودھ کو نہیں پلا سکتے، تو جو بھی وجہ ہو اگر وہ کسی اور کا دودھ پلوانا چاہیں، فرمایا فلا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم ان کو وہ دے دو دستور کے مطابق جس چیز کا تم نے ان سے مطلب طے کیا ہے اور وعدہ کیا ہے، جو اماؤنٹ فکس کیا ہے کہ آپ دودھ پلانا ہم آپ کو 2000 دیں گے یا اتنا دیں گے اور یہ چیزیں آپ کو الگ سے دیں گے، تو جب تم اس کی ادائیگی کا اہتمام کرو، ان کو ان کا حق دے دو، تو باہر سے دودھ پلوانے میں کوئی دقت، کوئی حرج نہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالی جانتے ہیں، باخبر ہے ہر اس کام سے جس کو تم کر رہے ہو۔ تو کوئی دھوکے انسانوں کو دے سکتا ہے لیکن اللہ کے یہاں دھوکے نہیں چلیں گے، شوہر ہو بیوی ہو، ہر ایک کی نیت صاف ہونی چاہیے اور بچے کے اوپر شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے، اپنی اغراض نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اپنی غرض میں بچے کا نقصان ہے تو اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، ہر ایک کے بارے میں حساب لینا بھی جانتا ہوں۔ تو بہرحال ان آیات میں بچے کے دودھ پلانے سے متعلق کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو صحیح باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔